تو آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس موضوع میں سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی بات کریں گے۔ پچھلے نشست میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو جس گھرانے میں بھیجا وہاں کتنے ہی ایسے حالات آئے کہ عبداللہ کو اس نظر کی بھینٹ کر دیا جاتا جو ان کے والد نے کی تھی، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے والی کیفیت تھی۔ آج دیکھیں گے کہ عبداللہ کیسے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کو بہت حسین بنایا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ خدا داد حسن ملا، اٹھتی بھی جوانی تھی جو حسن کو دوبالا کر رہی تھی۔ چہرہ کیا تھا، چاند کا ٹکڑا، ہر دیکھنے والی آنکھ ان پر فدا تھی۔ کتنی ہی خواتین ان سے شادی کی آرزو مند تھیں۔ خاص طور پہ نظر والا واقعہ جب ہوا تو گھر گھر میں ان کا چرچا ہو گیا۔ اس سے ان کی عظمت اور بڑھ گئی اور سب انہیں دل و جان سے چاہنے لگے۔ کئی خواتین کی نکاح کی خواہش بھی تھی اور لوگوں کی کوشش بھی، لیکن یہ شرف سب کو کیسے ملتا، وہ ایک ہی کی قسمت میں تھا۔ ان کے بیٹے کی ماں کون ہوگی یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں طے شدہ تھا، لہٰذا ان کی شادی بی بی آمنہ سے ہوئی جو قریش کی سب سے معزز خاتون تھی اور بنی زہرہ کے سردار کی بیٹی تھی۔ باپ نے بیٹے کی طرف سے نکاح کا پیغام دیا۔ آمنہ کے گھر والوں نے اسے باعث شرف سمجھا اور خوشی خوشی تیار ہو گئے۔ پھر چٹ پٹ شادی ہوئی۔ عربوں کا دستور تھا کہ دلہا شادی کے بعد 3 دن سسرال میں رہتا۔ عبداللہ بھی 3 دن سسرال میں رہے، پھر گھر چلے آئے، ساتھ میں دلہن بھی آئی، اور اس وقت عبداللہ کی عمر تقریباً 17 سال تھی۔ شادی کو بھی کچھ ہی دن گزرے کہ تاجروں کا ایک کارواں شام جا رہا تھا، اس کے ساتھ عبداللہ بھی ہو لیے۔ پھر واپسی میں مدینہ سے گزرے، یہاں ان کے باپ کا ننیھال تھا۔ تھکے تو تھے ہی، دم لینے کے لیے ٹھہر گئے، اتفاق سے بیمار پڑ گئے۔ ساتھیوں نے انہیں وہیں چھوڑ دیا اور مکہ کا رخ کیا۔ ذرا آپ بھی فیل کیجئے یہ انسانی جذبات کی وہ نرمیاں ہیں کہ جو ہمارے دل میں اور بھی گداز پیدا کر دیں کہ ہمارے پیارے نبی کے والد کو کیسے اللہ نے اتنی چھوٹی سی عمر میں بیمار کیا، اور پھر بیمار بھی ہوئے پردیس میں جا کر۔ خیر وہاں پہنچ کر باپ کو بیماری کی خبر دی گئی۔ باپ نے بیماری کا حال سنا تو فوراً بڑے بیٹے حارث کو مدینہ دوڑایا کہ وہاں جا کر بھائی کی تیمارداری کریں اور جب وہ اچھے ہو جائیں تو اپنے ساتھ لے آئیں۔ لیکن افسوس، حارث نے اپنے بھائی عبداللہ کو نہ دیکھا، وہ انہیں اپنے ساتھ مکہ نہ لائے کہ باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی، دلہن کے دل کو قرار آتا اور قوم کی تسکین کا سامان ہوتا۔ کیا کرتے، قسمت میں یہی تھا۔ کچھ دن پہلے ہی عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا اور جسم سپرد خاک ہو چکا تھا۔ باپ سے دور، دلہن سے دور، قوم سے دور، دور اور بہت ہی دور۔ حارث واپس آئے تو عبداللہ کی بجائے عبداللہ کی موت کی خبر لائے۔ کسے معلوم تھا کہ شام کا یہ سفر آخرت بننے والا ہے، اور جہاں عبداللہ کی جان بچانے کی تدبیر کا سراغ لگا تھا وہیں اللہ کا فرشتہ پروانہ موت لے کر اترنے والا ہے۔ مدینہ جہاں سے لوگ کل عبداللہ کی نئی زندگی کا پیغام لے کر آئے تھے، آج وہیں سے عبداللہ کی وفات کی حسرت ناک خبر آ رہی تھی۔ خبر بہت دردناک تھی۔ نوجوان کی موت، وہ بھی عبداللہ جیسے نوجوان کی۔ جس نے سنا تڑپ اٹھا۔ عبداللہ نے نئی زندگی پائی تھی، ان کی جان بچنے پر سب کو غیر معمولی خوشی تھی۔ اچانک موت کی خبر سن کر کیا دل پہ بیتا ہوگا، ذرا سے اس کو محسوس کیجیے، کیونکہ جن سے دلوں کو محبت ہوتی ہے نا، ان کی زندگی اور ان کی موت دوسروں کے لیے بہت اہم ہوتی ہے۔ ہر طرف اداسی چھائی ہوئی تھی، ساری قوم سوگوار تھی۔ بوڑھے باپ پر تو رنج و غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، صدمے سے دل پاش پاش ہو گیا۔ عبداللہ کی موت پر صبر آئے تو کیسے، اور بی بی آمنہ کا تو سہاگ ہی چلا گیا۔ دل کی دنیا ویران ہوئی، سارے ارمان حسرتوں میں تبدیل ہو گئے۔ کتنی امیدیں تھی جو خاک میں مل گئیں، کتنے حسین خواب تھے جو شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے، کتنی آرزویں اور تمنائیں تھی جو سینے میں ہی دفن ہو کے رہ گئیں۔
کل جو خاتون قریش کی لڑکیوں کی نگاہوں میں قابل رشک بنی ہوئی تھی، آج اس کی حالت قابل رحم تھی۔ جو سر دوسروں کے درمیان شرف اور عزت سے اونچا ہو رہا تھا، آج وہ رنج و غم سے بوالے دوش بنا ہوا تھا۔ اور اس پہ بھی بڑھ کر دیکھیے کہ جب عبداللہ کا انتقال ہوا تو بی بی آمنہ امید سے تھی۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کو حبل دیوتا کی بھینٹ چڑھنے سے تو بچا لیا اس وقت، لیکن اب طبعی موت دی۔ کیوں؟ اس جملے پہ غور کیجیے گا۔ کئی دفعہ بندہ موت کے منہ سے بچتا ہے کیونکہ اللہ نے بھی اس سے کچھ کام لینا ہوتا ہے۔ عبداللہ کے پاس اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم امانت تھی، انسانیت کی سب سے بیش قیمت متاع تھی۔ جب تک وہ کسی اور کے سپرد نہ ہو جائے، ناممکن تھا کہ عبداللہ اس دنیا سے چلے جائیں۔ اب وہ امانت بی بی آمنہ کو سونپی جا چکی تھی۔ عبداللہ سے اللہ کو جو کام لینا تھا وہ لے لیا، وہ پورا ہو گیا، تو اللہ نے انہیں اٹھا لیا۔ اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ہمارے ذمے کوئی بہت بڑا کام لگا اور اس کے پورا ہونے سے پہلے ہمیں نہ اٹھانا۔ اب کوئی فدیہ کام نہیں آ سکتا تھا، تقدیر کا فیصلہ اٹل تھا۔ آپ اور میں اس پہ غور کریں، جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ انسان نظر ثانی کرتا ہے، اتنا اس کا دل اس چیز پہ مطمئن ہوتا ہے کہ جب اللہ نے کسی کو لے جانا ہوگا تو اس کو کسی سے پوچھنا نہیں پڑے گا، اور جتنا وقت کسی کے لیے لکھا ہے اس کو کوئی بڑھا نہیں سکے گا۔ آپ کے میرے لیے یہ نقطہ قابل غور ہے۔ تو یہاں ہم اپنے انسانی رویے کو سامنے رکھتے ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، ٹھیک ہے اللہ کے چنے ہوئے انسان تھے، ان جیسا کوئی نہیں، انسانوں میں بھی بڑے اہم تھے، اللہ کی وحی سیدھی آپ کے دل پر آتی تھی، لیکن ذرا سوچئے ایک بچہ جس نے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اپنے باپ کو کھو دیا، اس کا کیا حال ہوگا۔ تو آج یہاں آپ کا میرا یہی سوچ کا نقطہ تھا کہ ہم اپنے ماں باپ کی قدر کریں، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کا شکر کیجیے۔ بعض دفعہ ہمیں بھائی بہن نہیں ملے ہوتے، کوئی بات نہیں، ماں باپ تو ہیں۔ کسی کو بھائی نہیں ملا تو کیا ہوا، بہن تو ہے۔ تو زندگی میں خوشیوں کا راز یہی ہے کہ وہی بندہ خوش رہے گا جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوگا۔ اور اپنے والدین کی نعمت کو محسوس کرتے ہوئے کہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ کے نبی کے تو بھائی بہن بھی نہیں تھے، تو اپنے بھائی بہنوں کی نعمت کو محسوس کر کے کہیے، الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات۔ اور اپنے بھائی بہنوں کے لیے دعا کیجیے، ان کی زندگیوں کی، ان کے ایمان کی، ان کے تقوی کی، ان کی صحت کی، اور سب سے بڑھ کے ان کے بچوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے کی، کہ اللہ ان کو نمازی بنا کر، روزے دار بنا کر، تیرے دین کو سرو کرنے والا بنا کر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اور اسی طرح سے پھر ایک ایک رشتے کو دیکھیے،